بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین، آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں، اور آج کی ویڈیو کا بھی مقصد اصلاح کا پیغام اس کو عام کرنا ہے، اور معاشرے کے اندر جو لوگ ایک بد امنی کا شکار لوگوں کر رہے ہیں ان سے نجات دلوانا ہے۔ چند دن پہلے تعویذ کے متعلق ایک کلپ وائرل ہوا، جس کے اندر ایک آدمی ڈوری کو کاٹ کے بتا رہا تھا کہ جس نے ڈوری پہنی یا پھر تعویذ جس نے باندھا اس نے شرک کیا۔ یہ اس طرح کے جو کریکٹر ہوتے ہیں یہ چند سال بعد مرزا جہلمی کی طرح ایک معاشرے کا ناسور بن جاتے ہیں اور پھر معاشرے کے اندر ایک بد امنی کی فضا کو فروغ دیتے ہیں۔ پہلے آپ اس کا کلپ سماعت فرما لیں، اس کے بعد انشاءاللہ العزیز بالکل مختصر سا اور جامع تبصرہ اس پر کرتے ہیں۔ کالا دھاگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس دھاگا بنا یا کوئی تعویذ اس نے شرک کیا، تو کوئی اگر اس حال میں فوت کر جاتا ہے، مر جاتا ہے کہ کالا دھاگا یا تعویذ باندھے ہوا ہے اور اس پہ کسی بھی مرض کے شفا کا اس پہ توکل ہے، تو پھر وہ مشرک کی موت مرے گا۔ اس لیے جو شخص بھی پہنا ہے اسے توبہ۔ ناظرین، دیکھا کہ کس طرح یہ ایک اچھی چیز کو معاشرے کے اندر غلط نظریات کے ساتھ رائج کر رہا ہے کہ جس نے تعویذ لٹکایا معاذ اللہ اس نے شرک کیا، حالانکہ یہ آدمی جو ہے یہ جو دین اسلام کی بنیادی تعلیمات ہیں ان سے بھی وابستہ نہیں ہوگا، اور نہ ہی اس کو کچھ سمجھ بوجھ ہوگی کہ دین اسلام کی تعلیمات اس حوالہ سے کیا رہنمائی کرتی ہیں۔ رد المختار کے اندر علامہ ابن عابدین شامی رد المختار جلد نمبر 9 کے اندر آپ فرماتے ہیں، اسی تعویذ کے حوالہ سے ارشاد فرماتے ہوئے لکھتے ہیں کہ تعویذ کیا چیز ہے، کیونکہ یہ دو چیزیں ہیں، ایک تعویذ ہے اور ایک تمیمہ ہے۔ تمیمہ اور چیز ہے جبکہ تعویذ اور چیز ہے۔ تمیمہ اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو زمانہ جاہلیت کے اندر سپیوں کے اندر یا پھر وہ مردہ جانوروں کی ہڈیاں اس کے اوپر کچھ کلمات لکھ کر گلے میں لٹکا لیا جاتا تھا تاکہ لوگ اس سے شفا حاصل ہو جائے، اور اہل مغرب جو ہیں وہ یہی سمجھتے ہیں کہ تعویذ اور تمیمہ ایک ہی چیز ہے، جبکہ تمیمہ اور چیز ہے، تعویذ اور چیز ہے۔ تمیمہ کی جو ڈیفینیشن ہے وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی، اور تعویذ اس کو علامہ ابن عابدین شامی رد المختار جلد نمبر 9 کے اندر لکھا ہے کہ تعویذ کسے کہتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ تعویذ وہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ کے کچھ اسماء ذکر کر دیے جائیں، یا پھر قرآن مجید فرقان حمید کی کوئی آیت لکھی دی جائے، اور اس کے لکھنے کا سبب یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے جو بیماری کے اندر ہم لاحق ہیں، جو بیماری ہمیں لاحق ہے اس بیماری سے اللہ تعالیٰ ہمیں نجات عطا فرمائے گا۔ تو یہ ایک نظریہ ہے اسلام کا اور عالم اسلام کا، جبکہ اس کے ساتھ ہی جو ان کی کتب ہیں اکابرین کی اس کا حوالہ دینا بھی ضروری سمجھتا ہوں، تاکہ یہ نہ سمجھیں کہ جناب انہوں نے کیا تو اپنی جو فقہ کتاب ہے رد المختار اس کا حوالہ دیا ہے، ہماری کتاب کے اندر تو کوئی بھی نہیں ہے۔ کتاب التعویذات ہے محمد صدیق حسن خان بھوپالی کی، صدیق حسن خان بھوپالی جو ان کا بڑا معتبر ایک عالم دین گزرا ہے، اس کی کتاب ہے کتاب التعویذات۔ اس کتاب کے اندر اس نے باقاعدہ لکھا ہے، اب کتاب کا نام ہی کتاب التعویذات ہے، اور پھر اس کے اندر باقاعدہ اس نے لکھا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تعویذ دیا کرتے تھے۔ دوسری کتاب زاد المعاد ابن قیم نے حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی آپ کے حوالہ سے لکھا ہے، حصہ جو اس کا سوم ہے، جلد سوم اور چہارم اس کا حصہ جو سوم ہے، اس کے اندر اس نے لکھا ہے کہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ تعویذ دینے کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ اور تیسری ان کی بہت معتبر کتاب فتاوی نظیریہ نظیر حسین دہلوی کی جو کتاب ہے، اس کے اندر بھی اس نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ تعویذ گلے کے اندر لٹکانے میں یا باندھنے کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ اب ایک جانب تو ان کا نقطہ نظر یہ ہے، اور دوسری جانب عوام اہل سنت کو اور معاشرے کے اندر بد امنی کا ثبوت اس طرح دیتے ہیں کہ جناب
ایک جس طرح وہ نیلسن منڈیلا نے کہا تھا نا کہ جھوٹ اس انداز سے بولو کہ لوگ اس کو سچ سمجھیں. تو لہذا ان لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ معاشرے کے اندر جو ایک امن کی فضا قائم ہے اس کو خراب کرنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ کوشش یہ کریں کہ یہ امن کی فضا قائم رہے. اللہ تعالی ہمیں عقیدہ اہل سنت پر تا حیات کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.